ٹھیک ہے. میں قادر مندوخیل صاحب سے, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے, قادر صاحب آپ کی کیا رائے سر ڈویژنز کے حوالے سے؟ آپ کے خیال میں انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا مزید صوبے کریٹ ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے منصور علی خان صاحب, ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اور قانون میں جو چیزیں درج ہے اس کے تحت ہونے چاہیے. ایک فرد واحد کا شوشہ میڈیا کے اوپر چھوڑنا اور میڈیا والے ٹاک شو کی زینت بنانا یہ مناسب نہیں ہے. آئین میں بڑا واضح طور پہ یہ درج ہے کہ جس صوبے میں آرٹیکل 239 سب سیکشن 4 کے تحت کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد ہو, پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس کو 2/3 میجارٹی سے ترمیم ہو. قانون تو یہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس قانون کے اوپر انیشل سٹیج پہ آلریڈی پنجاب میں یہ قرارداد پاس ہو چکی ہے, پختونخوا میں یہ قرارداد آلریڈی پاس ہو چکی ہے, اور بالکل ریسنٹلی ہوئی ہے, یہ میرے خیال میں 2-3 مہینے پہلے جو ہے نا پختونخوا میں یہ قرارداد دوبارہ پاس ہوئی ہے. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے اوپر کرے. اگر خواہ مخواہ آپ نے سندھ کا جو سر ہے اس کو دڑ سے الگ کر کے اور کچھ مخبروں کا جیسے مصطفیٰ کمال, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی یا علیم خان اس ٹائپ کے لوگ اگر شوشہ چھوڑ رہے تو کبھی بھی سندھ کے عوام اس کو اجازت نہیں دیں گی. نہ قانون میں اجازت ہے نہ آئین میں اجازت ہے, اور آپ نے خواہ مخواہ پنگا لینا ہے, خواہ مخواہ عوام کے اندر افراتفری میں لینا ہے. نہ آپ کی کوئی پارٹی ہے, نہ آپ کو کوئی ووٹ ہے, نہ آپ کو, اور خواہ مخواہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں عوام اجازت نہیں دے گی, آپ ٹرائی کر لیں. اچھا قادر صاحب, یہ مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا, مجھے آپ کی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہاں ہو جائے یہاں نہ ہو, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کلیئر کر دیجیے. نہیں, دیکھیے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آلریڈی جو پہلا سٹیج ہے وہ قرارداد پاس ہو چکی ہے. سندھ میں وہ بھی نہیں ہوئی ہے. اگر سندھ میں بھی کسی پارٹی کی 2/3 میجارٹی ہے تو ضرور کر لے. اگر جو آئین میں درج ہے میں اس کو انکار تو نہیں کر سکتا. آپ کی پوزیشن سندھ میں اگر 2/3 میجارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں سر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے, یا اگر ہونا چاہیے تو اگر باقیوں میں ہوتا تب ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تینوں میں سے کون سی آپشن ہے آپ کی؟ نہیں, مکس اپ نہ کرے منصور علی خان صاحب. مکس اپ اس وجہ سے نہیں کرے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کو تقسیم پہ تو راضی ہے, پختونخوا پہ تقسیم پہ راضی ہے, سندھ پہ نہیں. ہم یہ کہہ رہے پختونخوا اور پنجاب نے آلریڈی اس خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے. سندھ میں ایسا کوئی ترمیم نہیں ہے, ایسا کوئی قرارداد نہیں ہے, تو آپ ان کو وہاں سے کیوں ملا رہے ہو؟ اگر کسی پارٹی کا سندھ میں 2/3 میجارٹی ہے تو ضرور اپنا شوق پورا کر لے. اگر جس کے سندھ میں کوئی اوقات ہی نہ ہو, جو کوئی فارم 47 کے تحت ہو, یا کوئی اس کا ایک بھی ایم پی ایم این اے نہ ہو, وہ اگر خواہش ظاہر کرے تو پھر تو یہ تو ارو برو جو نا ایک میں کہتا ہوں. اچھا ویسے قادر صاحب جس کو بار بار فرد واحد کہہ رہے ہیں, اس فرد واحد کو وہاں تک وزارت داخلہ کی کرسی تک پہنچانے میں آپ لوگوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ کی پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں وہ انہیں اپنا برخودار کہتے ہیں, اپنا بیٹا کہتے ہیں. یہ پیار محبت عشق تو پہلے سے میں تو نہیں کر رہا نا, یہ تو سب کچھ موجود ہے وہاں پہ. دیکھیے آصف علی زرداری سے کبھی بھی جب آپ ملیں گے, میں تو جب ملاؤں کبھی مجھے اس نے قادر خان مندوخیل کے نام سے نہیں پکارا, بیٹا کرتے ہیں. آپ ملیں گے, حذیفہ صاحب ملیں گے یا شفیع جان صاحب ملیں گے, وہ ہر کسی کو بیٹا بیٹی کہتا ہے. یہ جرم نہیں ہے. آپ زبردستی کا بیٹا جب ہمیں بنا رہے ہو, یہی محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں, آپ کو فارم 47 کے تحت آپ کو پنجاب دیے. اسی پنجاب اسمبلی نے پھر محسن نقوی صاحب کو سینیٹر بنایا. اسی محسن نقوی صاحب کو آپ کی کابینہ میں ٹاپ کی وزارت ملی, تو ہمارے متے کیوں مار رہے ہو آپ؟ اچھا آپ ایک قسم کا آگ کر رہے ہیں, آپ کہیں ساڑھا کوئی لینا دینا نہیں, یہ میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے شفیع اللہ جان صاحب, یہ آپ میرے زبردستی بیٹا بنا رہے ہو تو میں تو آپ کو دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ بابا جہاں پہ انہوں نے فارم 47 کی حکومت دی ہے, جہاں سینیٹر بنائے, جہاں وزیر بنائے, ان سے پوچھو نا, ہم نے کیا لینا دینا. اگر زرداری صاحب نے کسی کو بیٹا بول دیا تو پھر پورا پاکستان بیٹا ہو گیا. اخلاقاً اگر عزت سے وہ کسی کو بیٹا کہتے ہیں تو آپ کیوں اس کا دوسرا مطلب نکالتے ہو؟ جی بہتر, میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں شفیع اللہ جان صاحب, یہ آپ نے 2 صوبوں کے حوالے سے جن کی جہاں جہاں حکومتیں ہیں وہ تو آپ نے رائے سن لی. اب میں عمران خان صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا ماضی کا, اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ بالکل یہ انتظامی طور پہ جو ہے وہ نئے صوبے بننے چاہیے اور یہ یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے. اب ظاہر بات ہے اس وقت کے پی کے اندر آپ لوگ میجورٹی بھی ماشاءاللہ 2/3 کی آپ لوگوں کی, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے, کے پی کے حوالے سے؟
سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں جہاں تک صوبے بنانے کی بات ہے تو ایک پازیٹیو سوچ تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے. قائد عمران خان صاحب کے بیانات بھی کچھ دن سے میڈیا کی زینت بنی ہوئے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ان کے ذکر کیا. اگر میں تحریک انصاف کی بات کروں تو تحریک انصاف کے اندر ایک پازیٹیو سوچ پائی جاتی ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو وہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے تھے تاکہ اس کو بہتر طریقے سے مینج ہم کر سکیں. اب پنجاب کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، کیونکہ یہ دونوں صوبے ہم سے بڑے ہیں، تو ایک بندہ جو کہ ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہے وہ کیسے لاہور جائے گا اپنی کسی کام کے لیے. اچھا، وہ کام پہ مطلب یہ ایک ڈائنامکس ہے جیوگرافیکل. اگر آپ اس پہ سوچیں تو اس وقت صوبے جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور عمران خان صاحب بھی صوبوں کے حق میں تھے. شفیع اللہ جان صاحب، آپ کی رائے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں صرف زیوم کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر محسن نقوی صاحب آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو وہ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک یہ میسج لیں گے کہ ہاں جی پی ٹی آئی اس معاملے میں محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ درست ہے؟ دیکھیں میں تو محسن نقوی صاحب کے بیان پہ تو بات نہیں کروں گا. میں تو اپنی پارٹی کا اور اپنے قائد عمران خان صاحب کی بات کروں گا. عمران خان صاحب بھی اس چیز کے حق میں تھے کہ ڈویژنز پہ صوبے بننے چاہیے اور تحریک انصاف کے اندر بھی صوبوں کے حوالے سے ایک پازیٹیو سوچ پائی جاتی ہے. ہم پیپلز پارٹی کی طرح نہیں کریں گے کہ سندھ تو کی ڈویژن ہم نہیں مانیں گے، باقی اگر آپ نے پنجاب میں کرنے ہیں، خیبر پختونخوا میں کرنے ہیں، وہاں پہ آپ صوبے کو ڈیوائیڈ کر دیں 2 حصوں میں 3 حصوں میں، لیکن سندھ کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. ہماری یہ سوچ ہے اگر صوبے ڈویژن ہوتی ہے تو تمام صوبوں میں ہونے چاہیے، تمام صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے گورننس کی ایشو بنے ہوئے ہیں تو اس نے بڑے صوبے کو گورن کرنا ایڈمنسٹریٹیولی پاسبل نہیں ہے. اور یہی بات عمران خان صاحب بھی اپنے ٹائم میں کرتے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے. اور تو اس لیے میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے قائد کا ایک ویژن تھا، وہ میں اس ویژن کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر اگر صوبوں کی بات ہوتی ہے، زیادہ صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے، موجودہ صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو تحریک انصاف کے اندر ایک پازیٹیو سوچ اس بارے میں پائی جاتی ہے. میں سمجھ گیا. نجم صاحب اس پہ ذرا سب سے پہلے یہ آپ نے تینوں سیاسی جماعتوں کی رائے آپ نے سن لی، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات آگے کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ میرے پاس جو کم از کم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز جو آئی ہے ٹیبل کے اوپر یہ واپس نہیں ہونی، یہ اس کے اوپر جو ہے فل تھروٹل کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوگا. تینوں سیاسی جماعتوں کی رائے آپ نے سن لی ہے. میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگی، اس کے اوپر مکالمہ بھی ہوگا، اس پر بات چیت بھی ہوگی. لیکن اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اس کو زیادہ ان کے بعض جو لیڈرز ہیں، میں خواجہ آصف کی بات کروں گا یا رانا ثناء اللہ، انہوں نے زیادہ جذباتی ہو کر اس کو لے لیا. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے خود پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب اسمبلی میں بہاولپور صوبے کی بحالی کے حوالے سے، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے قراردادیں پیش کر چکی ہوئی ہے خود جب اس نے پیش کیا تھا. اچھا، دوسرا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی چند ماہ پہلے جو ہے اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی تھی ہزارہ صوبے کے حوالے سے، خود خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں منظور ہوئی ہے. لہذا میں اس کو اگر آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ سچی بات مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر اوور ریئیکٹ کر گئی، یا شاید حکمران جماعت ہے، محسن نقوی صاحب ان کے وزیر ہیں، اس وجہ سے وہ کر گئے. ورنہ بنیادی طور پہ یہ میسیج اگر آپ بیڈ گورننس کا دینا چاہتے ہیں یا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، تو یہ میرا خیال ہے یہ میسیج زیادہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ان کا ذاتی بیان ہے، لیکن اس کے بعد ایک پورا وہ مقدمہ پیش کرتے ہیں بیڈ گورننس کے حوالے سے، اور فوج کا بنتا بھی ہے. دیکھیے بیڈ گورننس کا فوج کا مقدمہ ہے کیا؟ وہ یہ مقدمہ ہے کسی بھی جگہ پہ بیڈ گورننس ہوگی وہاں پہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، لوگوں کی شکایات ہوں گی، وہ لوگ جو ہیں دلوں میں غم و غصہ لیں گے، وہاں پر کوئی تحریک بن جائے گی. جب وہ تحریک بنے گی تو کئی جگہوں پر ہمارا جو دشمن ہے اس کو ہائی جیک بھی کر لے گا. دو چیزیں مجھے اجازت دیجیے، دو چیزیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے، مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، آپ میرے سینئر ہیں. ایک تو مسئلہ ہے ٹرف کا کہ جی اے میری جگہ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا 1 کنال کا گھر ہے، اس کے 5 کہ مرلے کے 4 نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا. بے شک آپ مجھے یہ کہیں کہ 4 ہی تمہارے ہیں، لیکن اس کے ٹوٹے نہیں کریں گے آپ. ایک تو سیاستدانوں کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے. صحیح ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ کل کو آج میں نے 4 کر دیے، پتہ لگے کل 4 میں سے 1 پہلے میرے ہاتھ سے جائے، پھر 2 میرے ہاتھ سے جائیں. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا وہ یہ میرا خیال میں ایک رائے ہے، کیونکہ یہ کیس اس بنیاد پہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جی گڈ گورننس نہیں ہو رہی. جی ہاں، ٹھیک ہے. اگر یہ وہ کر دیتے ہیں تو ان کے کیس اگینسٹ کیس یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے
کہ بھائی جان یہ پروف کرتا ہے کہ آپ کی بیڈ گورننس تھی کہ الٹیمیٹلی کرنے پڑے اس کے ٹکڑے کرنے پڑے, اس کے مختلف ڈیمارکیشنز چینج کرنی پڑی, ہاں اس وقت تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہمیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں. ابھی تو